حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علموں کا حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہے، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر ملے۔ میں نے ان کو اچھی عادتیں اور دین کا کام کرتے دیکھا اور ایسا کلام سنا جو نہ شاعر ہے اور نہ کاہنوں کا کلام ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے تشفی نہ ہوئی اور خود سفر سامان تیار کیا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مسجد حرام کے اندر پہنچے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف تھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی عادت تھی۔ ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائے، لیکن اس کو پوچھنے کی ضرورت نہ کی کہ کون ہے، کیوں آئے ہو، اور مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہ کیا۔ غالباً اسی وجہ سے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا ہوگا کہ صحیح حال معلوم نہ ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت میں تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ یہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض سے آیا ہے وہ غرض پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے پھر اپنے گھر کو لے گئے اور رات میں کھلایا اور سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، تم کس کام کے لیے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم دی اس بات کی کہ وہ صحیح بتائیں گے، اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول ہے، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے اگر راستے میں مجھے کوئی ایسا شخص ملے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں اپنا جوتا سیدھا کرنے لگ جاؤں گا۔ تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ نہیں ٹھہرنا، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا، اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جانا، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کو بے معنوں کے سامنے چلا چلا کر کہوں گا۔ اسی وقت مسجد حرام میں گئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری ساری تجارت ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضروریات پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے،
اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح جا کر انہوں نے بآواز بلند کہا۔ لوگ اس کلمے کی سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، پھر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ پھر اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ تمہارا راستہ بند ہو جائے گا،